السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ نوید احمد زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی پر عید اسپیشل پروگرام۔ معزز ناظرین و سامعین، دنیا بھر میں بسنے والے عرب ہا مسلمان ہر سال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ خلیل اللہ ہیں، ان کی سنت کو یاد کرتے ہوئے، ان کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی دراصل چند پیسے لگا دینا یا جانور کے گلے پر چھری پھیر دینا یا گوشت پکا کر کھا لینا یا چند لوگوں کو گوشت پہنچا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی اس عظیم باپ اور اس عظیم بیٹے کے درمیان ہونے والے مکالمے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہا ہو، وہ قربانی کو تو یاد رکھے لیکن اس مکالمے کو بھول جائے۔ قربانی اصل میں اس مکالمے کا نام ہے، جانور کے گلے پر چھری صرف پھیر دینے کا نام نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب اس قربانی کے لیے ہم جانور کا انتخاب کرتے ہیں تو ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا صحت مند جانور اور ہر قسم کے عیب سے پاک جانور کو خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ لیکن اس قربانی میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا شخص جانور کے عیب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اصل جو عیب مال کا عیب ہے اس کو بھی ضرور دیکھتا ہے کہ جانور تو عیب سے پاک ہے، کہیں میرے مال کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، حرام کا عیب، دو نمبری کا عیب، ظلم اور زیادتی کے ذریعے حاصل کیے جانے والے مال کا عیب۔ تو اس لحاظ سے ایک مسلمان کے لیے قربانی کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب اور اس قربانی کی معراج تک پہنچنے کے لیے آج کے اسپیشل پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ملک پاکستان کے معروف دینی اسکالر جناب مولانا فضل اکبر صاحب کو۔ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا، قربانی اللہ کے راستے میں بہت ساری خواہشات کو قربان کر دینے کا نام ہے، اور اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کا بھی نام ہے، اس سنت کو یاد کرنے اور تازہ کرنے کا بھی نام ہے۔ قرآن و سنت میں کوئی شخص اسی معراج کے مطابق انہی شرائط کو پورا کرتے ہوئے، انہی اصولوں پر چلتے ہوئے حلال مال کے ذریعے ہر قسم کے عیب سے پاک جانور کو ذبح کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا مقام اور فضیلت ہے؟ جزاکم اللہ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کو خیر دے۔ بہت اہم موضوع ہے اور قربانی بہت اہم عبادت ہے، اور قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، کہ یہ ایک بہت قدیم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اللہ نے اس کو لازم کیا۔ دیکھو آدم علیہ السلام کے بچوں کا جو تذکرہ ہے تو ادھر ان کا تذکرہ ہے، تو پھر یہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ایک سے اللہ نے قبول کی، دوسرے نے قبول نہیں کی، اور اسی وجہ سے ایک آدمی ضد میں آ کے، ایک بھائی اور عناد و حسد میں آ کے دوسرے کو قتل کیا۔ تو قربانی کے جو کنسیپٹ ہے، وہ یہ جو سلسلہ ہے اس وقت سے شروع ہے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا أُمَّةً مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ ہر امت کے اوپر اور ہر قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو لازم کیا تاکہ اللہ کا نام لے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جو اللہ نے ان کو جو چوپائی دی ہے، جو مویشی ان کے پاس ہے، حلال جو
حلال کے کرتے ہیں قربانی کے موقع پہ، اس پہ اللہ کا نام لے. تو ان احادیث سے اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے قربانی ہر امت کے اوپر لازم کیا ہے. اس کی شکل مختلف ہو سکتے ہیں، شکل کم ہو، تبدیل. کیفیت اس کے مختلف ہے، لیکن اللہ نے لازم کیا. جیسے شریعتیں ہاں. تبدیل ہوتی رہی، بالکل. احکام تبدیل ہوتے پھر رہے، دین اصول وہی. اصول ہے کہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، وہ قربانی کا تذکرہ کیا. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت 11 ادا کرتے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اور بکل، فرمایا کہ بکل شعرۃ، ہر بال کے بدلے جو ہے اس کے اجر و ثواب ہے. پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فالصوف، پھر اون کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر بال کے بدلے بھی اس کے حسنے ہم نے کیے ہیں. یعنی اور جو بہت سارے حدیث کو آدمی چھوڑ بھی دے تو اسی ایک حدیث کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ہر بال اور ہر اون کے بال کے ذریعے ہر اس کے بدلے میں اجر ثواب. کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی اگر کوئی بکرا خریدتے ہے، کوئی گائے خریدتی ہے، کوئی بیل خریدتی ہے، کوئی اونٹ خریدتی ہے، تو اس کے اوپر کتنے بال ہے، کتنے اون ہے اس کے اوپر، اور اس کے ایک ایک بدلے میں کتنے اجر ہے. اس کی قربانی بہت اہم عبارت ہے. اور میں اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے نصاب کیا ہے. قربانی کے لیے پہلے وہ نصاب نہیں ہے جو زکوٰۃ کے نصاب ہے. ہاں، قربانی کے لیے مطلب آدمی کچھ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر قربانی نہیں، اس طرح نہیں ہے. لوگ غلط فہمی ہے اسی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. کتنی سخت بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کی کچھ نہ کچھ بھی گنجائش ہو، قربانی کر سکتے اور نہ کرے، تو ہمارے جو مصلی اس میں نہ آئے. یعنی وہ سخت قسم کی وعید دی. اس لیے ایک آدمی کی کچھ نہ کچھ بھی گنجائش ہو تو اللہ کے راستے میں قربانی دے. کوئی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلی کے اوپر چوری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے کہ باپ اس کو قربانی کرے. کتنی بڑی بات ہے. جو علامہ اقبال نے شاید اس کی شعر ہے کہ سکھائی کس نے اسماعیل کو ادا بھی فرزند دی، سبق پھر فرض صداقت کا. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بیٹا جو ہے باپ کے قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور باپ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو باپ اور بیٹے اگر ایک ہم قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ہم اگر ایک جانور لے، ہم اگر ایک گائے اللہ کے راستے میں پیش کریں، ایک دمبا اللہ کے راستے میں پیش کریں، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں پیش کرتے، کوئی بڑی قربانی ہے. دوسرے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر حق اور باطل کی جو کشمکش ہے اس میں دیکھو، خاص کر فلسطین میں مسلمان کتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. چھوٹے بچے، ہر طرح کے لوگ اپنے گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھ کے ایک بچہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اصل قربانی تو وہی ہے. تو ہم ادھر سکون سے بیٹھ کے اگر ہم ایک جانور ذبح کریں اور اس گوشت میں ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو یاد کریں اور اس کو پہنچائیں تو یہ بہت زیادہ خیر کی بات ہے. اس لیے ہمیں قربانی ہر صورت میں کرنا چاہیے. اس میں بہت سارے اور احادیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ تم قربانی کرو. قربانی. اچھا، اس میں جیسے ہی قربانی کے لیے لوگ خریداری شروع کرتے ہیں یا جو یہ موسم آتا ہے، تو اسی دوران مسلمانوں میں سے بھی جو لبرل قسم کے لوگ ہیں یا غیر مسلم بھی، وہ ایک مہم شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، قربانی میں آپ پیسے لگا رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور کاٹ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو گوشت ہے، آپ لوگوں نے کھا لیا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی مدد کی جائے تو آپ قربانی نہ کریں بلکہ اس جانور کے پیسے دے دیں. تو ویسے تو یہ نظریہ غلط ہے. میں اکثر ان لوگوں کو یہی جواب دیتا ہوں کہ آپ یہ جو 14 اگست پہ سیلیبریشن کرتے ہیں، آپ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، آپ فلاں کتنے ڈیز ہیں جو ہر مسلک میں، ہر مذہب میں منائے جاتے ہیں. اس وقت کسی کو کوئی یاد نہیں، غریب یاد آتا، لیکن قربانی کے ہی موقع پر کیوں یاد آ جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا قرآن و سنت میں ہاں، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی، اور یہ واقعی بہت اہم سوال ہے. تو میں تو اس کے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو مسئلہ قربانی جو پیمفلٹ ہے جی اس میں ان تمام جو اعتراض کے جوابات دیے. تو اصل میں تو یہ ہے کہ دیکھو، قربانی کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला को तो गोश्त मतलूब नहीं है, अल्लाह ताला को खून मतलूब नहीं है, अल्लाह को तो तक़वा मतलूब है, ताकि तुम एक जानवर के गली के ऊपर जो चूरी पेरते हैं तो तुम अल्लाह के रज़ा को हासिल करते, अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करते। वो अल्लाह ने जिस ज़रिए से बताया हो उस ज़रिए से इंसान हासिल करे। ये जो लोग इतराज़ात करते हैं तो कभी अपनी शादी के बच्चों की शादी पे तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि आज हम सादक किस्म के निकाह की तकरीब करेंगे, कोई शादी सादक के साथ करते हैं और ये बच्ची ये पैसे किसी गरीब आदमी को देंगे, गरीब में जो और लोग हैं जिनके बस नहीं चलते उनको देंगे, और शादियों पे भी करोड़ों रुपए लगा बेशुमार किस्म के खराजात करते हैं। एक एक जो चीजें है उस पर कितने खर्चे करते हैं, बच्चों की शादियों पे, उनके रिजल्ट डे पे, उनके बर्थ डे पे पता नहीं कितनी सेलिब्रेशंस हैं। बिल्कुल सब पे करते हैं। तो अगर उस पे कोई ये तवज्जो नहीं करते कभी, तो एक फर्ज है, अल्लाह ताला की एक फर्ज हुक्म है, उसको हम कैसे तब्दील कर सकते, कैसे कोई कह सकते। दूसरे कि ये जितने जानवर दुनिया में ज़ब हो रहे, ये जो कुर्बानी का जो माहौल बनते हैं तो उसमें तो कई घरों में खुशियाँ पहुँच जाती। बिल्कुल देखो अगर आप देखें कि इसी ईद के मौके, कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पे मंडई में कितने लोग हैं जो उसके कारोबार चल पड़ते। कई लोग मवेशी पालते हैं, कई लोग उसको फरोख्त करते हैं, कई लोग मंडई में जितने लोग आस पास रहते हैं, हत्ता के लोग उधर मोबाइल के कार्ड कोई फरोख्त करते, कोई क्या कोई जो है दुकान उधर बनाए चाय शाय की दी, और किसी के ऊपर ये काल पहुंच जाते हैं दुनिया भर के अंदर खिदमत के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त पहुंच जाते हैं, और एक खैर का जरिए उस जरिए से अल्लाह ने उसमें बरकत दी। देखो बकरों में अल्लाह ने कितने इजाफा किया, हालांकि बकरे तो एक ही दो बच्चे देते। आप गाय देखो कितने गाय कम तो नहीं हुई, उसके मुकाबले जो जानवर ज़बा नहीं होते, जो चीज़ ज़बा नहीं होते, बिल्ली आप देखे, आप कुत्ते देखे, लेकिन कितने है, वो तो है नहीं ना, बहुत कम कभी किसी गली मोहल्ले में की जगह नजर आ जाए। हलाल की बरकत है ना, हलाल की बरकत है। तो इस जरिए से चीज़ें कम नहीं होते, इसमें इजाफा आ जाते हैं। तो हमें इसमें जितनी कुर्बानी हम करें, जितने ज़र उसमें हिस्सा ले, बहुत सारे लोगों को उसका पहुँच जाते हैं। दूसरे कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कि जो सिर्फ ईद के मौके पर बेचारे गोश्त खाते, यानी बहुत सारे लोग हैं कि जो घरों में ईद के दिन पहले से हांडी रख के इंतजार में होते हैं कभी किसी घर से गोश्त आ जाए और हम उसको पकाए। तो अगर एक मौका भी लोग रोके कि नहीं भाई ये तो तुम ज़बा न करो, तो एक तो अल्लाह ताला के हुक्म को हम मुअख्खर कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को हम छोड़ रहे हैं, वो तो अलग एक नहुसत है। और दूसरे है कि वो जो मुसलमान लोग, जो गरीब लोग, जो मुस्तहिक, जो इंतज़ार में होते हैं, उनके हक़ में हम मारे, ये तो अच्छी बात नहीं। इससे अल्लाह ने जो कुरान में जो हुक्म दिया और ये कुर्बानी का जो तज़किरा किया अल्लाह ने, और ये जो फरमाया कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हुक्म है कि तुम नहर करो, नहर तो मुराद कुर्बानी है। हाँ, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के नबी को हुक्म दिया है कि तुम लोगों से ये कहो कि मेरा नमाजी भी अल्लाह के लिए, हाँ, और मेरी कुर्बानी और सब कुछ जो है अल्लाह की रज़ा के लिए। तो एक मुसलमान और मोमिन अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश करते और उससे बहुत ज़्यादा खैर इस माशरे के अंदर आस पास में पूरी दुनिया में लोगों को उसके खैर पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये कुर्बानी के मौका पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू है, जो मकालमा है, वो बहुत ही खूबसूरत एक मकालमा है। उससे हमारे लिए क्या रहनुमाई है? जी, उसमें एक तो यह है कि देखो, यानी नबी की जो ख्वाब होते हैं वो तो जाहिर है कि वो आम आदमी के ख्वाब की तरह तो है नहीं, वो तो वही है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने बेटे को देखा और फिर बेटे को अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, और बेटे ने कहा कि या बती फ़ाल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो एक बाप बेटे के साथ कितनी मोहब्बत करते और बेटे के अंदर कितनी ताअत है। फिर दूसरे कि अल्लाह का हुक्म असल चीज़ है कि एक ही बेटा है, हाँ, और वो जब बागदौड़ को पहुँच जाते हैं, फलम्मा बलग़ा साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका। तो एक बेटा है, बहुत बड़ी उम्र में मांग गया अल्लाह से, अल्लाह ने बहुत मुश्किल से एक बेटा दिया है, और जब वो बागदौड़ को पहुंच जाते उसको हुक्म मिले ज़बह करो, तो कैसे अल्लाह के रास्ते में उसको ज़बह करते, उसको ज़बह करने के लिए तैयार हो जाते। मीना के मैदान में उसको लिटा के फलम अस्लम वतल्लहु लिलजबीन वनादैनहु या इब्राहीम क़द सदक़्ता रुया, अल्लाह ने हुक्म दिया ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बेटे को लिटा के और उसकी गली के ऊपर चूरी चला रहे कि वो समझ रहे कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। अल्लाह ने जन्नत से उसके लिए वो इंतज़ाम किया और उधर से जानवर आ जाते और ज़बह करते। तो इसमें यह है कि इंसान अल्लाह के हुक्म, उसको हर हाल में अल्लाह के हुक्म इंसान उसके ऊपर अमल करे, उसको अपनाए, उसको हालात जिस तरह भी हो।
جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح مشکل مرحلے میں کہ ایک ہی بیٹھا ہے اللہ کے راستے میں ذبح کرتے، تو ہمیں بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ کا جو بھی حکم ہو، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے ہم راضی ہو، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ یعنی اس قربانی کی روشنی میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور اطاعت کے لیے اپنی ہر اس خواہش کو بھی قربان کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جاتی ہے۔ جی اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کی جب باری آتی ہے تو اس میں بھی ایک طرف اخلاص ہے جی کہ آپ اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اچھی سی اچھی قربانی کریں۔ جی لیکن اچھی سی اچھی میں یہ جو مقابلہ اب چل پڑا ہے کہ جی 30 لاکھ کا لیا، 70 لاکھ کا لیا، 1 کروڑ کا لیا، اب تو کروڑوں میں بات چلی گئی ہے نا، اس حوالے سے بھی رہنمائی ہونی چاہیے۔ جزاکم اللہ، واقعی بہت اہم سوال ہے کہ بالکل ریاکاری کے طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ یعنی ویسے تو جتنے مرضی کروڑ کا لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو مقابلے میں لینا ہے، اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ اگر ایک آدمی کی نیت اللہ کی رضا ہے، وہ جتنے بھی قیمتی جانور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے جس طرح حدیث سے معلوم ہوتے ہے کہ متاع ہے، ایک سواری ہے قیامت کے دن، اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے تو اس کے ذریعے سے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ایک آدمی جتنے قیمتی جانور لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی اگر صرف نام کے لیے خریدتے ہیں، اس چیز کے نام ہو جائے تو نام پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ریاکاری، یہ چیزیں اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کے سامنے خون بہانا ہے۔ فرمائیں کہ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم انما الاعمال بالنیات۔ فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ عمل کو دیکھتے اور دل کو دیکھتے، تو ہمارے دل اللہ کی رضا ہو۔ اگر انسان کے دل اللہ کی رضا ہو تو بہت اچھی بات ہے، جتنی بھی قیمتی جانور خرید دے۔ لیکن میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک آدمی اگر 10 لاکھ کے کوئی بکرا خریدتی ہے اور 12 لاکھ کی خریدتی ہے، یا 50 لاکھ کی کوئی بیل خریدتی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ مناسب قیمت پہ کئی جانور خریدے، کئی لوگوں کو دے دے، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ ایک ہی جانور کے اوپر اتنی زیادہ خرچہ کرے۔ ان صاحب ثروت جو لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس پیسوں سے اگر بس 12 لاکھ کے ایک بکری خریدتی ہے تو اس 12 لاکھ کے وہ 20-25 بکری خریدے اور کئی لوگوں کو دے، خود ذبح کر کے لوگوں میں بانٹے، یا لوگوں کو دے پیسے کہ وہ اپنی دی جو قربانی کر سکے قربانی کرے۔ اور بھی تو الحمدللہ خدمت جو بہت بہترین کام کرتے پوری دنیا میں، اس کے ذریعے سے کوئی کام کوئی چیز آپ پہنچانا چاہتے پہنچا سکتے۔ اب فلسطین میں اپنی قربانی آپ بیچ سکتے ہیں، آپ کشمیر میں بیچ سکتے ہیں، دنیا کے دیگر غریب ممالک میں آپ کر سکتے ہیں کہ الخدمت کے ذریعے سے پہنچائے۔ اس طرح ملک کے اندر بہت سارے غریب لوگ ہیں جو اب سندھ کے اندر جائے، اب پنجاب کی دور دور علاقوں میں جائے، صوبہ خیبر میں جائے، بلوچستان میں دور دراز میں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ان کو گوشت نصیب نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم اس موقع پہ بجائے کہ ایک جانور کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کرے، اس سے کئی جانور خریدتے اس رقم سے خود پہنچائے، اگر خود نہیں پہنچا یا وہ رقم خدمت کے ذریعے غزہ میں، فلسطین میں، جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں مظلوم مسلمان، اس کے ذریعے سے پہنچائے۔ اچھا، اسی طرح یہ جو جانور کے اندر لوگ جب خریدنے جاتے ہیں تو ایپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، کوئی ایسا حادثہ نہ ہوا ہو جو عیب دار کر دیتا ہو قربانی میں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہی حکم ہے صحیح۔ لیکن اس موقع پر اس عیب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جو مال کے اندر اس کا عیب ہے۔ مثلا اس کا مال جو اس نے کمایا ہے، جس سے وہ جانور خریدنے گیا ہے، وہ جانور میں تو عیب دیکھ رہا ہے لیکن اپنے اس مال میں عیب نہیں دیکھ رہا۔ یہ بات بالکل اس حوالے سے بھی بالکل حدیث میں بھی تو یہی ہے کہ آدمی مال کے عیب کو دیکھے، یعنی جو جانور خریدتے ہیں اس پہ، اور اس کے جو اندر جو عیب ہے بالکل واضح ہو۔ البین عورها البین ضلعها البین عرجها، اس کے جو عیب ہے بالکل واضح ہو، اس جانور کے اوپر قربانی نہیں ہوتے۔ اسی طرح انسان کے اگر مال پاک نہیں ہے، حلال طریقے سے اس کا مدن نہیں ہے، اس کے کاروبار حلال نہیں ہے، تو جتنے بھی بہترین جانور خریدے، جس جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہے لیکن اس مال کے اندر عیب ہے، تو اس قربانی تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یعنی تھوڑا سا بھی ہو تو بندہ کہتا نہیں میں نے نہیں لینا، بالکل، لیکن مال کے اندر نہیں وہ توجہ دیتا، اس میں جتنے مرضی شامل ہوتے جائیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس لیے اصل مال کو دیکھنا چاہیے کہ مال ہم کس ذریعے سے کما رہے، کوئی سودی ذریعے سے تو نہیں ہے، کوئی رشوت کے ذریعے سے تو نہیں ہے، کسی کے حق دبا کے تو نہیں ہے، یا کبھی میراث تقسیم کرنے میں بھی کمزوری کرتے ہیں، بہنوں کے حق، بیٹیوں کے حق، دیگر حقوق تو نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی خود تو
اس سے حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے حق کو غصب کیا تو یہ پھر اس طرح مال سے بھی قربانی اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس سے فرمایا وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَغْلُوا، یہ جو بار بار فرمایا نا، اسے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا حلال کمائی کے، دیکھو ہم انسانوں کو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پھر اللہ نے حلیمان کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پھر اللہ نے رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ کمانا، پاکیزہ چیزیں کھانا یہ کتنی ضرورت ہے کہ اللہ نے انبیاء سے بھی کہا، حالانکہ نبی سے تو وہ خود ہی حرام کھائے، وہ کوئی غلط چیز کھائے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کو اس کو کھانے، اس کو کھلانے بہت اہمیت ہے۔ اس سے جب آدمی جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو حلال مال لے جائے، حرام سے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے اچھا ہے کہ قربانی ہی نہ کرے۔ معزز ناظرین، ہر مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے پاکیزہ مال میں سے بے عیب جانور کو خریدتا ہے اور اسے ذبح کرنے کے بعد اللہ ہی کی رضا کے خاطر اس جانور سے حاصل ہونے والے گوشت اور کھال کو بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، تو دوسری طرف اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کر دینا اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کی داد رسی کرنا، انہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کروانا، جو اس اہم موقع پر، اہم دن پر ہم خود اپنے گھر میں پکا رہے ہوتے ہیں، اسی کھانے کو، اسی مینیو کو غریب گھروں میں پکوانا اور ان تک پہنچانا، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی اس کام کے لیے بہت سے ادارے، بہت سی فاؤنڈیشنز اور این جی اوز کام کر رہی ہیں، لیکن ساروں کا دائرہ کار اور حجم اپنی جگہ ہے، مگر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک نام دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی جہاں جہاں بھی جب بھی کسی کو کوئی بھی ضرورت محسوس ہوئی یا قومی سطح پر جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آیا، تو سب سے پہلے اور سب سے آگے پوری قوت کے ساتھ، پوری ایمانداری اور شفافیت کے ساتھ اور ایک بڑے نیٹ ورک کے ساتھ اگر ہمیں کوئی این جی او نظر آتی ہے تو یقیناً بلا مبالغہ، بغیر کسی کی تحقیر اور تنقیص کیے، وہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ہی نام آتا ہے۔ عام دنوں میں سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی بھی ایمرجنسی ہو، کوئی سڑک کا حادثہ ہی کیوں نہ ہو، کسی معذور کی چھوٹی سی ویل چیئر کی صورت میں ضرورت ہی کیوں نہ ہو، الخدمت آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن قربانی کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی گلی گلی میں، محلے میں، ہر شہر میں اور پاکستان سے باہر بھی، خصوصاً کشمیر میں، فلسطین میں اور بھی دنیا بھر میں کئی ممالک کے اندر الخدمت کا ایک بڑا نیٹ ورک آپ کو نظر آتا ہے۔ تو آج کے اسپیشل پروگرام میں ہم الخدمت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے معزز مہمان جناب ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد صاحب، جو کہ نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ اور پہلی درخواست اور سوال ہمارا یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن اب تو خیر کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی، لیکن وہ صرف ہم دہرانے کے لیے تعارف کرواتے ہیں۔ الخدمت کا جو نیٹ ورک ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی بات پہلے ہو جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے وہ مختلف شعبوں میں کام کرتی ہے۔ ہمارے اس وقت 8 شعبے ہیں
اور پھر اس کی آگے سب اسپیشلٹیز بھی ہیں. بالکل. ایک جو بڑا ہمارا چہرہ ہے یا الخدمت کا جو نام یا جس سے الخدمت پہچانی جاتی ہے وہ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. کوئی بھی ایمرجنسی ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کورونا کے ایام ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ صف اول میں آپ کو الخدمت کے والنٹیئر نظر آتے ہیں. بالکل. جہاں بعض دفعہ ہمارے ادارے بعد میں پہنچتے ہیں، الخدمت کے رضاکار وہاں پہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ادارے کو ایفیشینٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ الخدمت کے رضاکار ہر جگہ موجود ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اداروں نے تو موو کر کے پہنچنا ہے، الخدمت کے رضاکار وہیں سے اپنا سامان لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. ریسنٹلی یہ جو گلگت میں واقعہ ہوا جی بالکل، آپ بھی الخدمت پہلے جی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو میڈیا نے بھی دکھایا. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. اسی طرح سے دوسرا ہمارا بڑا کام ہیلتھ کے اندر ہے، جس میں ہاسپٹل ہیں، میڈیکل یونٹ ہیں غریب آبادیوں کے اندر، موبائل ہیلتھ یونٹ ہیں کہ بالکل دور دراز جہاں کوئی ڈسپینسری بھی نہیں بن سکتی تو وہ موبائل ہیلتھ یونٹ ہمارا وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ فری میڈیکل کیمپ ہم لگاتے ہیں، ادویات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ڈاکٹرز کو لے کے جاتے ہیں. ایمبولینس سروس کا پورا نظام ہے. میت گاڑیاں ہم نے رکھی ہیں کہ لوگوں کو اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں مرگ ہو گئی ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو ہیلتھ کا کافی بڑا ہمارا کام علم. پھر آرفن کیئر، یتیم بچوں کی کفالت، یہ ایک بہت ہی شاندار الخدمت کا کام ہے. 32,000 سے زائد یتیم بچے اس وقت زیر کفالت ہیں، جن کے پورا پڑھائی کا، تعلیم اور ان کے کھانے پینے کا اخراجات. تقریباً ایک بچہ ایوریج. اس میں 2 طرح کا پروگرام ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں فیملی سپورٹ پروگرام. اس میں وہ بچہ اپنی ماں کے پاس ہی گھر میں رہتا ہے اور اس کی مدر کا ہم بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں. ہر مہینے اس کی مدر کے اکاؤنٹ میں 5,500 روپے شفٹ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ اس بچے کی تعلیمی اخراجات اور اس کے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. ایک ہمارا آغوش پروگرام ہے، وہ بھی آرفن کا ہی ہے، لیکن اس میں ہم بچے کو نرسری سے، مدر سے لے لیتے ہیں اس کی اجازت کے ساتھ، اور وہ ریزیڈینشل ہمارے انسٹیٹیوشن ہے. وہاں پہ بچہ رہتا ہے، اس کا کھانا پینا، رہائش، تعلیم پورا وہ الخدمت کے ذمے ہے. اس کے لیے 20,000 ایک بچے کے اوپر ہمارا خرچ آتا ہے اور وہ 20,000 اس کی ڈونیشن ہوتی ہے. تو اس طرح سے کوئی 2,000 2,500 سے زائد بچے آغوش میں ہیں اور باقی جو 3,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ فیملی سپورٹ پروگرام میں. یہ بہت دل کو چھونے والا اور خدمت کا بہت بڑا کام ہے الحمدللہ. آپ اندازہ کریں ڈاکٹر صاحب کہ وہ بچہ کہ جس کا فادر اس کے اللہ کے پاس چلا گیا ہے اور وہ بالکل لاوارث اور بے سہارا ہو گیا ہے اور وہ پہلے سے غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اب جو غریب فیملیز ہیں وہ تو بیچارے خود اپنے خاندان کو پالیں تو بڑی بات ہے، چیز ہے کہ وہ کسی اور پورے خاندان کی ذمہ داری لیں. تو ایسے موقعوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچے رل جاتے ہیں اور وہ بیوہ ماں جو ہوتی ہے وہ بیچاری کپڑے سیتی ہے، گھروں میں کام کرتی ہے، اپنے ان بچوں کو پڑھانے کے بجائے وہ چاہے کہ کھوکھے پہ یا کسی مکینک کی دکان پہ لگا دیتی ہے، کوئی 100-200 وہ بیچارہ کماتا ہے. ماں گھروں میں کام کر کے کما کے تو وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے پالتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ضرورت مند اور معاشرے میں کون ہو سکتا ہے. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کے بارے میں ویسی تاکید کی ہے کہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ گھر اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھر ہے کہ جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہ گھر دنیا کا بدترین گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے اور یہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا ہاتھ تھامنے کا ایک بہت خیر کا عمل بھی ہے. تو یہ آرفن کیئر پروگرام ہمارا بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے ساتھ پھر ایجوکیشن کے اندر ڈاکٹر صاحب ہم کام کرتے ہیں. اس میں کچھ کنونشن سکولز ہیں غریب آبادیوں میں، کچھ پھر سی پی سیز ہیں جسے ہم کہتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر. یہ بھی بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے کہ وہ بچے جو کھوکھے پہ یا چائے کی دکان پہ یا کسی مکینک کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم انہیں 2 گھنٹوں کے لیے وہاں سے لیتے ہیں اس کی مدر کی اجازت سے اور جس دکان پہ وہ کام کر رہا ہے اس کی اجازت سے. پھر اس بچے کو سی پی سی پہ لے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، جوس اس کو دیتے ہیں، مثال کا یہ چپس ہیں، فرائز ہیں وہ دیتے ہیں، اور ساتھ اس کو پھر ہم 2 گھنٹے میں پڑھاتے بھی ہیں تاکہ وہ بچہ بالکل ان پڑھ نہ رہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، بچے میں شوق پیدا کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض بچوں میں تو ماشاءاللہ اتنا جوش اور شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کہتے نہیں ہم کام چھوڑیں گے، ہم پہلے تعلیم حاصل کریں گے بعد میں کمائیں گے.
تو بہت سارے بچے پھر ہم کنونشن اسکولوں میں بھی وہاں سے شفٹ کرتے ہیں. تو یہ پروگرام ہے. اسکالرشپ ہے الخدمت کا بہت اچھا ہے، جس میں وہ بچہ جو کالج یونیورسٹی میں ہے، غریب ہے، اب میٹرک تو کر لیا لیکن آگے تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، تو ان کے لیے الخدمت کے اسکالرشپ ہے. اب تک ہم کچھ 7,000 سے زائد بچوں کو الخدمت اسکالرشپ دے چکے ہیں. کروڑوں روپے اس کے اوپر ہم نے خرچ کیا ہے. یہ ہمارا بنو کابل کا پروگرام ابھی آپ نے دیکھا ہے میڈیا میں، بہت بڑی اس کی جو ہے نا جی تشہیر بھی ہوئی ہے. لاکھوں بچے بنو کابل میں ہمارے ساتھ، بچے اور بچیاں دونوں وابستہ ہوئے ہیں، رجسٹرڈ ہوئے ہیں. ان کی ٹریننگ ہم نے شروع کر دی ہوئی ہے. کچھ 60,000 سے زائد بچے اس ٹریننگ پروگرام سے گزر چکے ہیں اور وہ اب ارننگ کر رہے ہیں. یہ بھی آئیڈیا ڈاکٹر صاحب بڑا یونیک ہے کہ وہ بچے جو پڑھنے کے بعد جاب کرنا چاہتے ہیں لیکن جابز نہیں ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے مایوسی کا شکار خاص کر بچیوں کے لیے اور زیادہ مسئلہ. بچیاں چاہتی ہیں، غریب فیملی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بچی کچھ میں کماؤں اور چلو اپنا جہیز کچھ اکٹھا کر لوں، اپنے والدین کا کوئی بوجھ بٹاؤں. تو مایوسی ہے. تو اس مایوسی سے نوجوان نسل کو نکالنے کے لیے ہم نے یہ سافٹ سکل جو ہیں کمپیوٹر کے پروگرام وہ لانچ کیے ہیں بنو کابل میں، اور اس میں ہم بچوں کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ آن لائن بزنس کیسے کرنا ہے. فری لانسنگ ہے، ڈیزائننگ کے پیکیجز ہیں، چھوٹے چھوٹے ایپ ڈیولپمنٹ کے کام ہیں. تو وہ ہم لوگوں کو، بچوں اور بچیوں کو سکھاتے ہیں، اور وہ گھر بیٹھ کے پھر باہر سے بھی بزنس لے لیتے ہیں، پاکستان سے بھی کام کرتے ہیں، تو اپنی فیملی کو بھی پالتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی ذریعہ مبادلہ کا ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ بنو کابل کا ایجوکیشن کا بڑا شاندار پروگرام ہے. پینے کا صاف پانی، بالکل یہ پاکستان کی ہر گھر کی ضرورت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا یہ ملک ہے پاپولیشن کے اعتبار سے، پانی کے ذخائر بھی کم ہیں. بعض علاقوں میں تو پینے کا پانی میسر ہی نہیں ہے. آپ یہ تھر پارکر میں چلے جائیں، تھر پورا جو ہے، چولستان پورا جو ہے، وہاں تو جانور مر جاتے ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے. پنڈی جیسے شہروں میں بھی نیچے اس میں بھی نہیں ہے. لاہور میں آپ دیکھیں کہ لاہور کا ایک سروے ہوا تھا کہ 70% پانی لاہور کا بھی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. اس میں آرسینک اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایک تو صاف پانی کی فراہمی، اور جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے وہاں عام پانی کی فراہمی. تو یہ دونوں پروجیکٹ ہیں. اس میں ہم پمپ لگاتے ہیں، ہینڈ پمپ ہیں، الیکٹرک پمپ ہیں، سبمرسیبل پمپ ہیں، سولر پمپ ہیں. اسی طرح سے پھر کوئی 300 سے زائد ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں غریب آبادیوں میں، اور وہ شہری علاقے کے جہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے تو یہ بالکل فری آف کاسٹ ہم پانی فراہم کرتے ہیں. اب ہم نے واش رومز اور یہ اس کانسیپٹ کو بھی کر رہے ہیں کہ بڑے ریچ پاپولیٹڈ ایریاز جو ہیں وہاں پہ واش روم کی سہولت فراہم کی جائے. تو یہ کام بھی ہم نے کلین واٹر اور واش پروگرام میں شامل کیا ہے. اسی طرح سے ہمارا اسلامک مائکرو فائنانس ہے. یہ بھی وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پیسے نہیں ہیں، تو ہم ان کو بلا سود قرض دیتے ہیں کہ بھی وہ چھوٹے موٹے کاروبار کر سکیں. کوئی بچی جو ہے وہ سلائی کڑھائی کا کام کرنا چاہتی ہے، بوتیک بنانا چاہتی ہے، تو اس کو لاکھ روپے لگا کے بوتیک بنا دیا. کوئی بیوہ چاہتی ہے کہ میں اپنی بیٹھک میں کوئی چھوٹا سا کریانہ سٹور کھول لوں، تو وہ ہم اس کو سٹور کھول دیتے ہیں. کوئی بچہ چاہتا ہے کہ میں کوئی برگر شاپ بنا لوں یا میں کوئی پیزا شاپ بنا لوں، تو اس کو جو سامان چاہیے وہ اس کو فراہم کر دیتے ہیں. کوئی ایک ٹیلرنگ کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کو مشینیں ہم خرید کے دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے چھوٹے کاروبار کم پیسوں سے 1,00,000 2,00,000 میں جو ہوتے ہیں، تو یہ اسلامک مائکرو فائنانس ہے. اس پروجیکٹ کو ہم چلا رہے ہیں. اور کمیونٹی سروسز ہے ہمارا بہت شاندار، جس کو میں خود لک آفٹر کرتا ہوں پاکستان میں. اس کے اندر بھی 7-8 کام ہیں، جس میں کچھ سیزنل پروجیکٹ ہیں. جیسے قربانی آتی ہے تو قربانی ہم کرتے ہیں مستحق لوگوں کے لیے. رمضان آتا ہے تو فوڈ پیکج لوگوں کو دیتے ہیں. اس طرح سے شادیاں ہیں تو غریب بچوں اور بچیوں کی شادیوں کا بندوبست کرتے ہیں. بڑے بڑے کمیونٹی میرجز کے پروگرام بھی ہم کرتے ہیں. اسی طرح سے کسی کو یہ ویل چیئر چاہیے، تو کسی بھی ڈسیبل کو ویل چیئر چاہیے تو الخدمت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو ویل چیئر فراہم کریں گے. تو یہ بڑی شاندار ہماری پروڈکٹ ہے. 50,000 سے زائد لوگوں کو ڈسیبل کو ہم ویل چیئر دے چکے ہیں. اسی طرح سے سردیاں آتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب وہ برفانی علاقے کے جہاں لوگوں کو سردی سے جان بچانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو وہاں غریب فیملیز کو ہم ونٹر پیکج، جس میں رضائیاں اور گدے اور تکیے اور اس طرح کی پورا ایک پیکج ہوتا ہے، وہ ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. جیلوں کے اندر ہمارا کام ہے. جیلوں میں قیدیوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، ان کے ہیلتھ کے پروجیکٹ ہیں، بہت سارے ہیں. پھر یہ کہ اب ہم نے جیلوں میں ایک اور کام شروع کیا ہے کہ قیدیوں کو اسکلفل بنانے کے لیے
وہ جو ہاتھ سے کپڑا بننا جسے کھڈی کہتے ہیں اس کے پروجیکٹ لگائے ہیں. کمپیوٹر لیبز ہم نے اب تک 4 جیلوں بڑی جیلوں میں کراچی، حیدرآباد اور اس طرح سے پشاور، تو ان جیلوں کے اندر ہم نے آئی ٹی لیبز بنائی ہیں تاکہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں وہ وہاں پہ آئی ٹی اسکل وہ بنو کابل کے ساتھ اس کو لنک کر کے، تو یہ ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے مساجد اور مدارس کی تعمیر کا کام ہے، یہ الحمدللہ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا پروجیکٹ ہے، چھوٹے موٹے بعض دفعہ ہنگامی کسی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو ہم مدد کرتے ہیں 20,000 سے لے کے 50,000 تک، لاکھ تک، تاکہ فوری وہ اس مصیبت سے نکل سکے. تو اس طرح سے یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر الخدمت کا کہ جس سے کروڑوں لوگ جو ہیں الحمدللہ سال بھر میں فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا تفصیل سے تعارف کروا دیا. اب چونکہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ خاص پروگرام ہے تو اب ہم اس طرف آگے بڑھتے ہیں. ویسے تو الخدمت کا کوئی یعنی تعارف کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور شعبہ اور جگہ بھی کوئی نہیں بچتی جہاں الخدمت موجود نہ ہو. عید کے موقع پر عید الفطر پر بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، عرفن کو گفٹس دیے جاتے ہیں، بیوہ خواتین کو، غریب لوگوں کو. تو عید الاضحیٰ کے موقع پر ان لوگوں کے لیے الخدمت کی طرف سے کیا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب عید 2 عیدیں تو مسلمانوں کے 2 بڑے آپ سمجھیں کہ تہوار ہیں نا، ان کی سیلیبریشنز ہیں، بالکل خوشی کے دن ہیں. تو الخدمت یہ سمجھتی ہے کہ خوشی کے دن میں بھی اگر کوئی محروم ہے اور وہ اس دن بھی غمزدہ ہے تو یہ پھر الخدمت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کو ایسے موقعوں پہ خاص طور پہ اپنے غریب اور مستحق اور بیوہ اور یتیم جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہم رمضان میں بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے اوپر تو خاص طور پہ پھر ہم ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے وسائل دیے ہیں. آپ دیکھیں لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں بعض گھر ایسے ہیں ڈیفنس میں ہیں، گلبرگ میں ہیں، بیریا میں ہیں، فضائیہ میں ہیں، بڑی بڑی جو سوسائٹیز ہیں، ایک گھر میں ڈاکٹر صاحب 3 4 جانور بھی قربان ہو رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے راستے میں جتنا اللہ نے دیا اس کے کھلے دل سے خرچ کریں. لیکن ہم ایسے لوگوں کو اپنے اس طرح کے صاحب استطاعت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بلا شبہ اپنے فیملی کے لیے 3 قربانیاں کریں، لیکن اگر آپ اس میں سے ایک قربانی ان لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ خواتین ہیں، اگر آپ اپنی ایک قربانی ان کے لیے بھی عطیہ کر دیں تو یہ کتنی بڑی خیر ہے کہ جس میں آپ کا حصہ بھی پڑے گا. اور وہ لوگ جو پورا سال گوشت نہیں بیچارے کھا پاتے خرید کے، ان کے چہروں پہ بھی خوشیاں آ جائیں گی اور ان کی بھی عید جو ہے نا سیلیبریٹ ہو جائے گی. تو ایک تو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک پوری کمپین لانچ کرتے ہیں، لوگوں سے عطیات کی اپیل کرتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب جو عطیات آ جاتے ہیں اس سے پھر ہم جانور پرچیز کرتے ہیں، گائے بھی خریدتے ہیں، بکرے بھی خریدتے ہیں، اور یہ جانور ہم عید سے کوئی مہینہ پہلے یہ پرچیز کا کام شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب عید کا دن آتا ہے تو عید سے 2 دن قبل ہم ان جانوروں کو پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. یہ پورے ملک میں بلا تخصیص، یہ کے پی کے دور دراز کے علاقے، سندھ کے گوٹھ، بلوچستان کے علاقے، آزاد کشمیر کے، پورے پنجاب کے جو اضلاع ہیں، چولستان، ہر جگہ پہ ہم یہ جانور ان خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے جو مستحق اور غریب آبادی ہیں یہ جانور ہمارے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جو بڑے شہر ہیں سارے وہاں پہ بھی غریب آبادی ہیں. اب ایسا تو نہیں لاہور میں کوئی غریب آبادی نہیں ہے، لاہور میں 40 لاکھ سے زائد ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کما کے تو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. 2 کروڑ کا شہر ہے، 40 لاکھ لوگ اس میں ضرورت مند ہے. تو کراچی میں بھی ایسے ہے، پشاور میں بھی ہے، گجرانوالہ فیصل آباد میں بھی ہے. تو ہم پورے ملک کے اندر ان جانوروں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ قربان گاہ بن سکتی ہے قربان گاہ بناتے ہیں. جہاں ہمیں سلیٹر ہاؤس مل جاتے ہیں وہاں پہ ہم اس قربانی کو زیادہ ہائیجینک بنانے کے لیے، زیادہ اس کو صحت مند اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کرنے کے لیے وہاں پہ سلیٹر ہاؤس بھی بک کرتے ہیں. حالانکہ اس پہ ہمارا خرچ زیادہ آتا ہے سلیٹر ہاؤس پہ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غریب کے بچے کو، کسی یتیم کو بھی گوشت پہنچنا ہے تو وہ کوالٹی کے اعتبار سے اتنا اچھا اور صحت مند ہونا چاہیے کہ جو شاید ہم خود بھی نہ کھاتے ہوں. تو اس کا پورا خیال ہم رکھتے ہیں. تو پھر سلیٹر اس میں ان کی سلاٹرنگ کرتے ہیں، پھر ان کو ہم فریز کر دیتے ہیں -35 اور 40 پہ، وہ بالکل برف بن جاتا ہے گوشت. پھر اگلے دن ہم فجر کے بعد اس آپریشن کا سٹارٹ کرتے ہیں. چیلر وین آ جاتی ہیں، ان میں یہ گوشت کے پیکٹ جو ہیں وہ لوڈ کر دیے جاتے ہیں اور پھر یہ گاڑیاں پورے ملک کے ڈسٹرکٹ کے اندر
چلی جاتی اچھا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو پاکستان میں ہو گیا نا، خصوصاً اس وقت غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے الخدمت جو اہتمام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، غزہ تو امت مسلمہ کا ایک اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ بالکل رشتہ ہوا زخم ہے، اور میں تو یہاں کے غریبوں کی اور یتیموں کی بات کر رہا ہوں، چلے ان کے پاس چھت ہے، بالکل، ان کا والدین ان کے پاس چلو ہیں جو غریب کوئی ہیں، کوئی رشتہ دار جاننے ہیں، والے، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، تو ادھر تو اب سچی بات ہے گھر بھی نہیں ہے۔ آپ غزہ کی اگر حالت دیکھیں بالکل وہ ملبے کا ڈھیر ہے، اور آپ اندازہ کریں ابھی وہ ڈاکٹر جی جی جو وہاں پہ ان زخموں سے چور لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے بچے جو ہیں اور اس کے گھر پہ اس کے کیمپ کے اوپر جہاں اس کے بچے رہ رہے تھے، اس کے 9 بچوں کو اسرائیلیوں نے قتل کر دیا۔ اس کا خامد شدید زخمی ہوا، ایک بچہ زخمی ہوا، وہ ہاسپٹل میں آ گیا، جو ٹینٹوں کے اندر ہاسپٹل ہے، وہ اپنے بچوں کی تدفین کر کے جب واپس آئی ہے تو اس کا وہ میاں اور اس کا بیٹا وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یعنی یہ وہاں کی کیفیت ہے۔ وہاں آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ موویز دیکھی نہیں جاتی، ویڈیو کلپس، کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور انہوں نے برتن پکڑے ہوئے ہیں اور اتنے سے چاول اور اتنے سی دال کے لیے وہ گاڑیوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، وہ بھی نہیں مل رہا، وہ بھی نہیں مل رہا۔ ظاہر ہے کیا کریں گے، چاروں طرف سے ناکہ بندی ہے، اسرائیل نے بربریت کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ ظلم شروع ہوا ہے، ہم نے تو پچھلے سال بھی ڈاکٹر صاحب وہاں قربانی کی، ہم نے غزہ کے اندر جو جانور میسر تھے 50-60 وہ غزہ کے اندر قربان کیے، پھر مصر میں ہم نے جانور خرید کے، تو غزہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مصر میں قریب بارڈر کے آ کے 1 لاکھ سے زائد وہ لوگ ہیں، تقریباً ان کے لیے قربانی مصر کے اندر کی، اور پھر باقی قربانی ہم نے کراچی میں کی، جانور ذبح کیے، اس کا گوشت بنایا، اس کو کوک کروایا، اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کمپنیز ہیں جو ٹین پیک بناتی ہیں، ہم نے اس گوشت کو ٹین کے اندر سیو کیا، اور پورا سال جو ہمارا سامان غزہ میں جاتا رہا اس میں ہم نے اس گوشت کو بھی بھیجا ہے۔ تو اس میں ہم نے پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کوئی 1806 گائے ذبح کی تھی، اور 1160 ہم نے بکرے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ذبح کیے تھے، اور اس کا گوشت الحمدللہ ان تک پوری طرح سے پہنچا دیا ہم نے۔ اب اس سال ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو کراچی والا پروسیس تھا اس کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے مصر کے اندر ہی، تو اب مصر میں بھی قربانی ہوگی۔ غزہ میں میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی جانور ہمیں اویلیبل ہوگا، وہاں تو انسان مر رہے ہیں، جانور کہاں ہونا ہے، نہ کوئی شے ہی نہیں ہے، نہ پینے کا پانی ہے۔ مصر سے وہاں پہنچے وہ پھر ہم یہ کریں گے کہ مصر میں بھی قربانی کریں گے، تاکہ جو مصر میں مہاجرین آ گئے ہیں غزہ سے، بیچارے زخمی ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو قربانی کا گوشت پہنچائیں گے، اور باقی وہ پروسیس جو ٹین پیک اور کوکنگ والا تھا جو ہم نے پچھلے سال کراچی میں کیا تھا، اس دفعہ وہ ہم مصر یا جارڈن میں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جانور پرچیز کر لیے ہیں، کیٹل فارم سے ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، کمپنیوں سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گوشت پھر ادھر سے تیار ہوگا، اور وہ چند گھنٹوں کی مسافت میں اس کو پھر جو بارڈر بھی جارڈن سائڈ سے یا رفح بارڈر سے جہاں سے بھی انٹری ملتی جائے گی وہ گوشت انشاءاللہ پھر ہم اندر پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ الخدمت کا ایک بڑا نیٹ ورک عید کے دن کھالوں کٹھی کرنے میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی ہونی چاہیے۔ یہ جو کھالوں کو اکٹھا کرنا ہے، کھال کچھ عرصہ پہلے تک بڑی بے وقوع سی چیز تھی، لوگ پھینک بھی دیتے تھے، کسی کو ایسے اٹھا دیتے تھے، کسائی کو دے دیتے کہ تم ہی لے جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں یہ بھی الخدمت کا کمال ہے کہ الخدمت نے اس کھال حقیر سی چیز کو کارآمد بنایا۔ ہم نے وہ کھالیں ہم اب اکٹھی کرتے ہیں، ان کی سالٹنگ کرتے ہیں، نمک لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ہم سیل کرتے ہیں۔ اس سیل شدہ کھال سے جوتے بھی بنتے ہیں، لیدر بیگ بھی بنتے ہیں، لیدر جیکٹس بھی بنتی ہیں، یہ کھال پھر بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو ہم پھر وہ جو پیسے ڈاکٹر صاحب ہمیں ملتے ہیں اس کو انہی نادار اور یتیم اور غریب مستحق لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ہماری ڈسپینسری چل رہی ہیں اس پہ خرچ کرتے ہیں، جو بچے پڑھ نہیں سکتے ان کی فیس کا بندوبست کرتے ہیں، جو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو یعنی آپ سمجھیں کہ وہ بالکل اس کی شرعی جو روح ہے اس کے مطابق پھر ہم کھالوں کے پیسے جو ہیں وہ بھی انہی کاموں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، روح اور پوری شفافیت کے ساتھ۔ تو بلکہ میں تو اپیل کروں گا پاکستانی قوم سے کہ الخدمت ایک ایسا ادارہ ہے الحمدللہ اس وقت پاکستان کی قوم اس پہ فخر کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں سیلاب آیا تو بارک اوباما جو ہے امریکہ کے سابق صدر، ان کی فاؤنڈیشن ہے اوباما فاؤنڈیشن، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا، ان کے آج بھی ویب پیج پہ یہ چیز موجود ہے کہ اگر امریکہ سے کوئی پاکستانی سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتا ہے
تو وہ الخدمت کو فنڈز ہے. کو فنڈز دیں. جمائمہ خان نے ٹویٹ کیا کہ جی پاکستان میں اگر سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ الخدمت کو فنڈ دیں. بالکل. ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے تو ترکی گورنمنٹ نے پاکستان سے مدد کی اپیل کی. انہوں نے فوج کو بلایا, انہوں نے 1122 کو بھی بلایا اور انہوں نے الخدمت کو بھی بلایا, اور ہم ترکی گورنمنٹ کے خرچ پہ ہمارے جو ریسکیو کے لوگ تھے وہ وہاں پہ گئے, اور اتنا اچھا انہوں نے کام کیا کہ بعد میں ترکی گورنمنٹ نے الخدمت کو سب سے بڑا سیول ایوارڈ جو ہے وہ انہوں نے دیا. تو یہ الخدمت جو ہے یہ پوری پاکستانی قوم کی ایک آپ سمجھیں ادارہ ہے, اور یہ قابل فخر ادارہ ہے. اس لیے الخدمت آپ کی ایک ایک پائی کو یقینی بناتی ہے کہ وہ شفافیت کے ساتھ حقدار تک پہنچے. ہم اس کو یقینی بناتے ہیں, اس کو پرسو کرتے ہیں, اس کے آڈٹ کا سسٹم بنایا ہے, اس کی ایک ایک چیز کی رسید بنتی ہے اور پورا شفافیت ہے. بینکس کے اندر اکاؤنٹس ہیں, ایف بی آر کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہیں, ٹیکس ایگزمپشن گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں دی ہے. تو میں اپنی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, الخدمت انشاءاللہ اس اعتماد پہ 100% پورا اترتی رہی ہے اور آئندہ بھی اترے گی. آپ اپنے جو احتیاط ہیں وہ بھی الخدمت کو دیں, اور قربانی کی کھالیں بھی آپ الخدمت کو دیں. انشاءاللہ وہ کھال جو بظاہر چھوٹی چیز ہے وہ بھی خدمت کے کام میں انشاءاللہ استعمال ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت آپ کا شکریہ. معزز ناظرین, الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ایک اعتماد, معیار, شفافیت اور شرعی اصولوں اور روح کے مطابق پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. اور یہ فاؤنڈیشن چند افراد کی نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے عرب ہا مسلمان اور مسلمانوں سے باہر بھی جو شخص جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کی اپنی فاؤنڈیشن ہے. وہ اس کے ساتھ جڑے اپنے مال کے ذریعے, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے, اور جہاں جب چاہے جیسے چاہے الخدمت اس کے لیے حاضر ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.